امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں کود پڑا۔ امریکہ رات گئے ایران پر فضائی حملہ۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ فردو جوہری پلانٹ پر 6 بنکر بسٹر بم گرائے گئے۔ اصفہان اور نتنز میں 30 ٹوماہاک میزائل گرائے گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کو امریکی حملے کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. امریکہ نے ایران کی تنصیبات پر بڑا حملہ کیا۔ امریکی طیاروں نے فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا خطاب، کہا امریکی طیارے حملے کے بعد ایران کی فضائی حدود سے باہر آ گئے ہیں۔ ایران کے فردو میں قائم مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے۔ امن قائم نہ ہوا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران 40 سال سے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی فوجی کارروائی ہے۔ ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا۔ اب یا تو امن ہوگا یا ایران کے لیے المیہ ہوگا۔ بہت سے ایرانی اہداف باقی ہیں جن کو تلاش کر کے منٹوں میں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے جوہری سائٹس پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے دشمن کے فضائی حملے میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان اور نتنز میں بھی جوہری سائٹس کے قریب حملے کیے گئے۔ امریکی حملے سے پہلے تینوں جوہری سائٹس خالی کرا لی تھی۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لازوال دوستی کی داستان، ترکی اور پاکستان۔ ترک صدر طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہاتھ تھام کر پاک ترک یکجہتی کا پیغام۔ استنبول میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک صدر سے وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ پاک ترک قیادت کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ عالمی برادری سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار۔ انسانی امداد کے بلا روک ٹوک فراہمی ناگزیر قرار دے دی۔ پاکستانی وفد نے OIC اجلاس کے کامیاب انعقاد پر ترک قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ اہم ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ موجودہ حالات میں مسلم ملکوں کا اتحاد ناگزیر۔ مقصد قبلہ اول کا تحفظ ہے۔ اختلافات بھلا کر ایک ہو جائیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں۔ اسرائیل خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیلنا اور مسجد اقصی کی حرمت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ایران کے عوام کے ساتھ ہیں، فتح ایران کی ہوگی۔ اسرائیل غزہ میں قتل عام اور نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہم فلسطینی بھائیوں کی مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ ترک صدر اردوان کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ صدر اردوان نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ ملاقات میں ترک وزراء سمیت انٹیلیجنس چیف بھی شریک ہوئے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ، 27 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب کی عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اور شمالی اسرائیل پر 30 میزائل داغے۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل حیفا میں وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز کے قریب گرا۔ کچھ نے وسطی اسرائیل میں دین گش کے علاقے کو ہٹ کیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں کی 18ویں لہر میں لانگ رینج میزائلوں کا استعمال کیا ہے۔ لندن میں ایران اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرے۔ فلسطین کو ریجن کے زیر اہتمام مظاہرے میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریسل اسکوائر شروع ہونے والا مارچ ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ختم ہوا۔ مارچ کے شرکاء کا کہنا تھا ایران پر بلا جواز حملے کر کے اسے ایٹمی قوت بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل غزہ میں روزانہ بمباری کر کے درجنوں افراد کو شہید کر رہا ہے۔ برطانیہ اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کا ساتھ نہ دے۔ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ پاکستان نے امریکی صدر کو نوبیل امن انعام 2026 کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کر دی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے
ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई, जंग का खतरा टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी में कायदाना किरदार अदा किया, नाजुक मौके पर गैर मामूली हिकमत तदब्बुर का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली से मुअस्सर सिफारती राबते उस्तवार रखे। सिफारती राबतों से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया गया। अमेरिका में फलस्तीन हामी मुजाहिरों के रहनुमा महमूद खलील जमानत पर रहा। ट्रंप इंतजामिया ने महमूद खलील को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर मुल्क बदरी का हुक्म दिया था। महमूद खलील 3 माह से लुजियाना के हिरासती कैंप में था। ग्रीन कार्ड होल्डर महमूद खलील को इसराइल मुखालिफ मुजाहिरों की क़यादत पर 8 मार्च को कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है, पाकिस्तान का पानी को रोका गया तो पाकिस्तान उसे एक एक्ट ऑफ वार के तौर पे लेगा। अगर उसने ऐसी कोई हरकत की उसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। पाकिस्तान भारत को अपना पानी रोकने नहीं देगा। भारत को पानी रोकने का स्ट्रक्चर बनाने में वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। पख्तूनख्वा के बजट पर कहा, बजट मंजूर ना हुआ तो आइन अपना रास्ता इख्तियार करेगा। कि कोई जवाब नहीं कि बानी से मुलाकात कराएं वरना असम्बली काम नहीं करेगी। आइनी जिम्मेदारी पूरी ना हुई तो उनको नताइज भुगतना पड़ेंगे। बजट मंजूर ना हुआ तो केपी हुकूमत तहलील हो सकती है। बानी से मशावरत के बगैर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं होगा। इमरजेंसी नाफिज करने की कोशिश की तो हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकेगी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, केपी असम्बली तहलील करने का इख्तियार सिर्फ वज़ीर आला के पास है। अवाम अपने मैंडेट की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्लामाबाद और बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशें, दारुल हुकूमत में मौसम सुहाना हो गया। हरीपुर मानसहरा में भी बादल बरसे। बुनेर और मालाकंड में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लोअर दीर में तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बाग आजाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी में शिद्दत आ गई, कमी आ गई।